اگر اعتزاز احسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بارے تو میرے نزدیک وہ حرف یہ چپڑ کناتی ہے اور کوئی کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. منڈی سے ہیں جی واصف محمود، وہ کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے پی ٹی آئی کارکن کی شہادت کا ذمہ دار پولیس کو قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ کیمروں میں ثبوت موجود ہے کس نے کون کون سی ضرب لگائی. پولیس نے ایک بچے کو شہید کر دیا. کیا اس کیس کا کچھ نتیجہ نکلے گا؟ کیا قانون ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. کھیتران کی مثال میں نے ابھی دی ہے. وہ جو سپاہی ایک مارا گیا تھا، کانسٹیبل تھا کوئی ڈیوٹی پہ کوئٹہ میں، پورے پاکستان نے دیکھا. ایک ہائیبرڈ گاڑی ایک ایس یو وی آئی ہے، روند کے گزر گئے، فارغ ہو گئے. اس طرح سندھ میں وہ بڑا بڑا خوبصورت سا وہ لڑکا تھا. تو میں اس کا جواب دیا یہاں کس کو کیا ملتا ہے. اور میں کہوں آپ کی عدالتیں اگر خلافت راشدہ کی عدالتوں جیسی ہو جائے نا، پھر بھی یہاں انصاف نہیں ملے گا کسی کو. لوگ ذلیل ہوتے رہیں. وجہ انصاف اگر ہے تو اتنا مہنگا ہے، عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے؟ وہ لاکھوں کروڑوں میں جن کی فیسیں ہیں عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے. سو مر گیا وہ بس. اگر اچھا حرف آخر میں نے یہ نہیں پڑھا تھا. اگر اعتزاز احسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں تو میرے نزدیک وہ حرف آخر یہ چپڑ کناتی ہے اور کوئی کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. جس ماں کی گود اجڑنی تھی اجڑ گئی. جس باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ گئی. اب یہ ملبہ وہ پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں، میری عقل سے باہر ہے. یہ عمران کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یار ایک آدمی سیاست میں آ کے اگر ان کو ملیا میٹ نہ کرتا، ان کے برج نہ ڈھاتا تو وہ پاکستان کا غیر متنازع ہیرو تھا. سیاست میں آنے کی وجہ سے بھیڑیے پیچھے. آپ تصور کریں اکلوتا 75 سال میں ورلڈ کپ جو بندہ لاتا ہے، پھر ایک سیریز ہاسپٹلز کی، اتنا انا پرست آدمی گداگری کرتا ہے کس کے لیے؟ محروم مریضوں کے لیے وہ بناتا ہے. پھر وہ نمل یونیورسٹی کہتے نہیں چلے گی، ویرانا فلانا کرتا ہے. انڈسپیوٹڈ ہیرو. یہ بھی اس کے مداح اور اس کے فوٹوگراف لینے والے لوگ، اس کے ساتھ تصویریں بنوانے والے لوگ. اب کیسا کیسا ملبہ میری سمجھ سے باہر ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو ٹاپ ٹو ٹو پیدائشی کرمنل ہو، اس کا باپ بھی مجرم ہو، اس کا دادا بھی مجرم ہو، اس پہ بھی 75، بلکہ اب تو 75 سے بھی شاید زیادہ، مجھے نہیں پتا، پرچے. وہی شرم ہویا کسی لیول پہ یار، سمجھ سے باہر ہے. تو میں نے اس بیچارے کو کیا دیکھنا ہے. یہاں 2-3 مثالیں آپ کو دی ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، وہ کیا چند دن بھی نہیں ہوئے، بھوک سے بلکتے بچے دودھ مانگ رہے تھے، باپ نے ان کے گلے گھونٹ دیے اور خودکشی کر لی. کیا ہے یہ اس سے بڑا سانحہ سندھ میں ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے. باپ نے بیٹے کنویں میں پھینک کے خود بھی چھلانگ مار دی، سارے مر گئے. لائل پور میرا شہر، اس میں پتہ نہیں ماں باپ نے 6 مہینے کی بچی بیچ دی بردہ پروشن کے پاس. کیا اس پہ میں نے کیا کہنا ہے؟ پورا پاکستان اس کے بارے میں جو کہہ رہا ہے آپ کے سامنے. 75 پرچے کس پہ؟ عمران خان پہ. خدا کا خوف کرو. وہ 2-4 سخت قسم کے پرچے بناؤ یار. یہ تو اپنا مذاق اڑوا رہے ہو. جس بات میں پرچہ کاٹ دو، پرچہ کاٹ دو، پرچہ کاٹ دو. پرچہ کاٹنا ہے، پتنگ کاٹنی ہے، لیکن نہیں، بیکاز یہی ہمارا کلچر ہے، اسی لیے ہم یہاں تک پہنچے. یاد رکھیں ایک ملک جس کا ایک ایک رواں ایک ایک مسام قرضے میں ہے. جب پاکستان بنا عزتیں لوٹیں، لوگ بے پناہ شہید ہوئے، بچے قتل ہوئے، ماؤں کے پیٹوں سے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے. ملک مقروض نہیں تھا، بلکہ ہندوستان سے میرا خیال ہے اس زمانے کا 75 سال پہلے 75 سال پہلے 75 کروڑ روپیہ غالباً رقم تھی
جس پہ گاندھی جی نے مرن برت رکھا کہ ٹھیک ہے پاکستان بننا ہمیں پسند ہے نہیں ہے، لیکن یہ اب بن گیا ہے تو اس کا حق ہے، اس کو دو پاکستان۔ 75 کروڑ روپیہ اس زمانے کا لینا تھا اس بھوکے ننگے ملک نے، کسی کا دینا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد آزادی آئی، پھر جو کچھ لائی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اعتزاز احسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں، تو میرے نزدیک وہ حرفیہ یہ چپڑ غلطی ہے، اور کوئی کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر۔ پنڈی سے ہیں جی واصف محمود، وہ کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے پی ٹی آئی کارکن کی شہادت کا ذمہ دار پولیس کو قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیمروں میں ثبوت موجود ہے کس نے کون سی ضرب لگائی۔ پولیس نے ایک بچے کو شہید کر دیا، کیا اس کیس کا کچھ نتیجہ نکلے گا؟ کیا قانون ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ کھیتران کی مثال میں نے ابھی دی ہے، وہ جو سپاہی ایک مارا گیا تھا، کانسٹیبل تھا کوئی ڈیوٹی پہ کوئٹہ میں، پورے پاکستان نے دیکھا، ایک ہائیبرڈ گاڑی ایک ایس یو وی آئی ہے، روم کے گزر گئے، فارغ ہو گئے۔ اس طرح سندھ میں وہ بڑا خوبصورت سا وہ لڑکا تھا، تو میں اس کا جواب دیا یہاں کس کو کیا ملتا ہے؟ اور میں کہوں آپ کی عدالتیں اگر خلافت راشدہ کی عدالتوں جیسی ہو جائے نا، پھر بھی یہاں انصاف نہیں ملے گا کسی کو، لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ وجہ انصاف اگر ہے تو اتنا مہنگا ہے، عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے؟ وہ لاکھوں کروڑوں میں جن کی فیسیں ہیں عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے۔ سو مر گیا وہ بس۔ اگر اچھا حرف آخر میں نے یہ نہیں پڑھا تھا، اگر اعتزاز احسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں، تو میرے نزدیک وہ حرف آخر یہ چپڑ غلطی ہے، اور کوئی کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر۔ کراچی سے ذیشان ہیں جی، وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ ختم، ملک ترقی کرے گا، عامی چیف کی کاروباری شخصیات کو یقین دہانی۔ ملاقات کیوں کرنی پڑی؟ کیا سیاستدان ان شخصیات سے اپنا اعتماد کھو چکے ہیں؟ نہیں، یہ آپس میں ایک ہی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ایٹ دی ہائیسٹ لیول، وہ کاروباری ہو، مذہبی طبقہ ہو، یہ جتنے بھی ہیں، جسے کہتے ہیں نا ہم یہ اشرافیہ کا ایلیٹ کیپچرڈ، اشرافیہ کے پاس رہن پڑا ملک، یہ وہ ہیں۔ تو باقی عامی چیف پہلے بھی کاروباری شخصیات سے ان کی حوصلہ افزائی وغیرہ کے لیے اور ان کو ذرا بہتر کانفیڈنس دینے کے لیے، اور بات صحیح ہے، قیامت تو نہیں آ جاتی۔ سری لنکا کوئی دھرتی کے اوپر سے غائب تو نہیں ہو گیا، سری لنکن مر گئے ہیں، تو دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہاں اور صورتحال ہے۔ آگے خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اب اس موقع پہ کیا پیغام دے گئے؟ ارسلان بٹ صاحب پوچھ رہے ہیں جی ملتان سے، ارسلان صاحب میں نے کیا پیغام دینا ہے؟